الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ اور وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تمہارے اوپر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت نسلیں دنیا سے گزر چکی، اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہیں یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، ان امتوں کے اندر جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں کی اور انسانوں کی، بے شک یہ سب لوگ خسارے والے ہیں، اور ہر ایک کے درجات ہوں گے ان کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق، اور تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی مزے کی چیزیں دنیا میں لے چکے ہو، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی مزے کی چیزیں ختم کر دی ہیں اور تم نے ان سے خوب مزے اڑائے، آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیات گزشتہ ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھیں مگر ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا رہ گیا تھا۔ تو گزشتہ ہفتے آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا حال ذکر کیا کہ جو بالغ ہونے کے بعد اور عمر پکی ہونے کے بعد خود بھی اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے وہ دعا نقل کی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی، تو اس کا بھی امکان ہے کہ آیات پہلے نازل ہوئی ہوں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی ہو، اور یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے جیسے ہمارے بھائی شفیع اللہ صاحب نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا کہ یہ آیات نازل نہ ہوئی ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، لوح محفوظ میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ دعا جاری کر دی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دیجئے،
انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب بھی ہے اور قرآن کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحقاف میں بھی اسے ذکر کیا ہے، اور سورۃ النمل کے اندر بھی اسی کی ملتی جلتی آیت نازل ہوئی ہے جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ یہ تو وہ مسلمان ہے کہ جو اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، خود بھی ایمان لاتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہو، اور اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دیجئے۔ یہ آیت نمبر 15 اور 16 کا خلاصہ ہے۔ آج جو آیات میں نے تلاوت کی ان میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا حال بیان کیا ہے کہ جو شکر گزار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتا ہے اور اپنے والدین کی بھی ناشکری کرتا ہے، بلکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ والدین اگر اس کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، قبر کی یاد دلاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نمونے ذکر کر دیے کہ ایک وہ ہے جس کو پہلے ذکر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں کہ جو خود بھی شکر ادا کرتا ہے، اپنے والدین کی بھی اطاعت کرتا ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور دوسرا یہ شخص ہے کہ جو نہ ایمان لاتا ہے نہ اپنے والدین کی نصیحتوں کو مانتا ہے بلکہ تکبر کرتا ہے اور دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ آدمی کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تمہارے اوپر۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین سے خطاب کر رہا ہے اور والدین سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اف ہے تمہارے اوپر۔ اب حالانکہ والدین کو تو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ اسراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، ماں باپ سے جھڑک کر بات مت کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ماں باپ کے ساتھ بڑی عزت سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو جھکا دو، یعنی اکڑ کر ان کے سامنے کھڑے مت ہو بلکہ عاجزی کے ساتھ بازو جھکا کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ کہا کرو کہ اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے بچے ہونے کی حالت میں مجھے پالا ہے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، اور یہاں یہ وہ شخص ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، تمہارے اوپر اف ہے۔ اتعداننی ان اخرجا، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، تم دونوں، یعنی ماں باپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ کیا تم دونوں مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور حالانکہ مجھ سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی ہیں۔ مقصد یہ کہ تم دونوں یہ کہتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے اور نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں ہوگا، برے اعمال کا جہنم کی شکل میں، تو ہم سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی ہیں، سب مٹی میں دفن ہو گئیں، ان میں سے تو کوئی نہیں دوبارہ پیدا ہوا۔ اب یہ بے وقوفی کی بات ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد ہر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا
اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ بیوقوف آدمی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے اف لکما اتعداننی، تم پر اف ہے، کیا تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو ان اخرجا، کہ مجھے دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کم بخت ایمان لے آؤ، وہما یستغیثان اللہ، اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ آدمی جب اپنی اولاد کو نصیحت کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اگر آپ اپنے اولاد کو نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت تو نصیحت ہوگی۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے تو دعا نہیں کی اور ڈانٹنا شروع کر دیا تو وہ ڈانٹ تو ہوگی، آپ کا غصہ نکالنا تو ہوگا، مگر وہ نصیحت اور خیر خواہی نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور اس کے جو ماں باپ ہیں وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، اور یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لے آ۔ اور یہاں وَيَقُولَانِ چھپا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ وہ صرف ضروری الفاظ ذکر کرتا ہے، بیچ میں گیپ رکھے جاتے ہیں، اور وہ گیپ خالی جگہ وہ ہوتی ہیں جن کو آپ آرام سے خود بھی پر کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کم بخت ایمان لیا، مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور دوسری طرف اس بیٹے کو سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَيْلَكَ، تجھ پر افسوس ہے، آمین، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ایمان لیا، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی جس اللہ نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور جو اللہ تجھے موت دے گا وہی اللہ تجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ماں باپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ماں باپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی ہو جائے، مگر نہیں ہو، بیٹے ہوتے ہیں۔ ماں باپ، ماں کہ جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا شروع میں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور جناب پالتی رہتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ اندر کون سا عضو بن گیا، کون سا نہیں بنا، اب گردے بن رہے ہیں، اب جناب دل بن رہا ہے بچے کا۔ اس کو بچے کے دل اور گردوں کو تو کیا پتہ ہوتا، اس کو اپنے دل گردے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اتنی بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور جناب دھڑا دھڑ وہ چل رہی ہے، گردے بھی کام کر رہے ہیں، دل بھی کام کر رہا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہے، سانس بھی آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ایک زبردست فیکٹری لگی ہوئی ہے جو اس بڑے مسجد کے ہال سے بھی بڑی فیکٹری ہوگی اگر اس کو باہر لایا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دن جسم ہمارا ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، حالانکہ ہمارا جسم کہاں ہے، جسم تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ بھی ہماری مرضی سے نہیں چل رہا، بلکہ ہماری مرضی اس میں شامل ہی نہیں ہے، اور ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، پروردگار چلا رہا ہے اس کو۔ تو آدمی جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، پھر جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتا ہے، چنانچہ ماں باپ اور بیوی بچے ڈاکٹر سب کھڑے ہوتے ہیں، سب اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ اس کی موت واقع نہ ہو، جتنے ان کے ٹیکے بس میں ہوتے ہیں، جتنے انجیکشن بس میں ہوتے ہیں، جتنے جناب مشینیں اور لگانی ممکن ہوتی ہیں سب لگا دیتے ہیں، لیکن نہیں بچا سکتے۔ انسان جب آتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے،
اور جب یہاں دنیا میں چل پھر رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے چل پھر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جسم کی فیکٹری ساری اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہوتی ہے، جب جاتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے جاتا ہے۔ اور جب پیدا ہوا تھا ایک نطفے کے ایک قطرے کے ہزار میں بلکہ لاکھ میں حصے سے پیدا ہوا تھا۔ اگر نطفہ یعنی منی کا ایک قطرہ ٹپکایا جائے تو کہتے ہیں اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ جرثومے ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ جرثومے میں سے بھی صرف ایک جرثومہ جو ہے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک باریک سا چھوٹا سا حصہ ہے جس کو آج کل ڈی این اے بھی کہا جاتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، وہی قبر میں محفوظ رہتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسی سے انسان کو کھڑا کر دیں گے۔ تو ماں باپ اس نافرمان اولاد کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِلَكَ آمِن، افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر پرانی لوگوں کی کہانیاں، تم تو ہمیں کہانیاں سنا رہے ہو کہ جناب ہم جناب مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، میں نہ مانوں۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے مگر یہ پرانی کہانیاں۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنے ماں باپ کو اف کہہ رہا ہے، ماں باپ کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی بہت نسلیں گزر چکی ہیں، ان سب کا انجام ایک ہی ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی ان نسلوں کے اندر جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ بہت نسلیں پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم خود پیدا ہوئے ہیں، ہم خود ہی مریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان نسلوں کے اندر، ان جنوں اور انسانوں کی نسلوں کے اندر جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب لوگ خسارے میں ہیں، یہ سب لوگ خسارے میں ہیں کہ انہوں نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جنت جو آسانی سے حاصل کر سکتے تھے وہ چھوڑ دی، تو یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اس موقع پر کہ آسانی سے انسان جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور جہنم بھی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت آدمی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ آدمی کو اپنے جوتے کا تسمہ لگانا مشکل ہوتا ہے اور جنت میں جانا آسان ہے، اور فرمایا کہ جہنم کا بھی یہی حال ہے۔ آدمی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، سچی توبہ کر لے، سیدھا جنت میں، اور خدا نخواستہ اگر کلمہ کفر زبان سے نکال دے اور اسی کلمہ کفر پر آدمی کی موت واقع ہو جائے، سیدھے جہنم میں۔ یہ تو آیت نمبر 17 اور 18 میں کافر کا حال بیان ہوا کہ وہ کافر اپنے والدین کی نصیحت نہیں مانتا، ان کو اف کہتا ہے، تو قرآن نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے اور یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ اصول بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کے درجات ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے درجات ہیں اس کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق، ہر ایک کے درجات ہوں گے اس کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق۔
وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کے جو درجات ہوں گے وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اب جنت اگر لی جائے تو جنت کے اندر بھی درجات ہیں، اور جامع ترمذی اور دوسری کتابوں کی روایت سے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا درجہ ہے، اس سے نیچے صدیقین کا درجہ ہے، اس سے نیچے شہداء کا درجہ ہے، اس سے نیچے صالحین کا درجہ ہے۔ یہ چار تو درجات، چار طبقے تو وہ ہیں جو قرآن مجید کی سورۃ النساء میں مذکور ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات میں فرق ہے، صدیقین کے درجات میں فرق ہے، شہداء کے درجات میں فرق ہے، صالحین کے درجات میں فرق ہے۔ چنانچہ 100 سے زیادہ درجات ہیں جنت کے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ جیسا عمل اسی کے مطابق آخرت میں جنت کا درجہ۔ اور جہنم کے اندر بھی یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کسی نے ظلم کم کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب کم ہوگا، کسی نے ظلم بہت زیادہ کیے تھے، تکبر بہت زیادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت کی تھی، بندوں کے حقوق بہت زیادہ مارے تھے، تو وہ آدمی جس نے کم حق مارا ہے اور وہ آدمی جس نے زیادہ حق مارا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے جہنم کے اندر بھی بڑے درجات ہیں، جہنم کے اندر اسفل السافلین بھی ہے، اس سے اوپر بھی ہے، اس سے اوپر بھی ہے، جہنم کے بہت درجات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 19 میں یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کے درجات ہوں گے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے اس کے اعمال کے مطابق، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے جیسا انہوں نے عمل کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ان کو دے دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے خاموشی سے گھر والوں کے لیے چولہا جلا دیا، گیزر چلا دیا، خاموشی سے گھر والوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، سب سو رہے تھے، آپ اٹھ گئے، آپ نے کہا بیچارے سب اٹھیں گے، وضو نماز ان کو تکلیف ہوگی، لاؤ میں ان کی خدمت کر دوں۔ کسی نے نہیں آپ کو دیکھا، سب کو پتہ بھی نہیں چلا کس نے کام کیا، مگر جس کے لیے آپ نے کیا اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے آپ نے کیا اس نے تو دیکھ لیا، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان تک حسنۃ یضاعفھا، اگر ایک بھی نیکی ہوتی ہے اللہ اس کو دگنا چوگنا کر دیتا۔ تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آدمی بسا اوقات خود تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن دوسروں کو راحت سے رکھتا ہے، آدمی خود بسا اوقات کڑتا بھی ہے کہ دیکھو دوسرے تو میرا خیال نہیں کر رہے، میں سب کا خیال کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ آپ کام کر رہے ہو تعریف کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے مخلوق تو کبھی تعریف نہیں کرتی کچھ آپ کی برائی کرتے تو کر دے، تعریف تو کبھی نہیں کرے گی، لیکن اگر آپ نے یہ کام چپکے سے کیا ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر، ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ اگر کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو، اس دھوپ میں آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو ہوا کے اندر کچھ ذرات نظر آئیں گے،
اور وہ ذرہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر بھی نہیں ہوتا، وہ فضا کے اندر ہوتا ہے، اتنا کم وزن اس کا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا آخرت میں ضرور اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ذرہ برابر کسی کے ساتھ برائی کرے گا ضرور اس کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ جناب جس سے آدمی زندگی کے ہر میدان میں کام لے سکتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ آدمی نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کام کیے جاؤ، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہماری ضائع نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں پورا پورا بدلہ، بلکہ 10 گنا، 700 گنا، لاکھوں گنا بڑھا کر زیادہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہے اور 700 گنا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک چھوارا اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوارے کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ چھوارا دینے والے نے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ چھوارا دیا ہوتا ہے۔ مثلا خود اس کو ضرورت تھی لیکن اس نے دوسرے کو دے دیا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں اس کی نیکی کو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس چھوارے کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح تم اپنے جانور کو بڑھاتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، بڑا کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوارا احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں۔ اسی لیے جیسا اخلاص ہوگا، جیسا اللہ کے لیے آدمی کام کرے گا، اللہ پر ایمان کے ساتھ کام کرے گا، نیکی اس کی کہیں سے کہیں جاتی ہے اس کی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے مطابق، جیسا عمل کرو گے اسی کے مطابق تمہارے درجات بڑھیں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا پورا پورا انہیں بدلہ دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس طرح نیکی میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اس طرح برائی میں بھی یہ بات ہے۔ اگر آپ نے کسی کا چھوارا بھی اٹھا کے کھا لیا اور بغیر اجازت کے کھا لیا تو وہ وہاں بھی اس کی بھی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ کیا تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا حال ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے کیا کہا جائے گا۔ تو فرمایا آیت نمبر 20 میں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ پر، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور یہ کہا جائے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں ساری مزے کی چیزیں ختم کر چکے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے مزے کی ساری چیزیں ختم کر دی ہیں دنیا کی زندگی میں، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے مزے کی چیزوں سے خوب مزے لیے، تم نے عمدہ چیزوں کے خوب مزے لیے دنیا میں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے ایک منظر کو ذکر کیا ہے کہ جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا اور خوف زدہ ہوں گے جہنم کو دیکھ کر، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی لذیذ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر لی ہیں۔ تم نے زندگی میں خوب مزے اڑائے، تم جو چاہتے تھے کرتے تھے، جو چاہتے تھے کھاتے تھے، جو چاہتے تھے پہنتے تھے، جس کا چاہتے تھے مذاق اڑاتے تھے، جس پر تم ظلم کرنا چاہتے تھے ظلم کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں آزادی دی ہوئی تھی، تم نے ساری اپنے مزے کے کام دنیا میں کر لیے اور خوب وہاں مزے اڑا لیے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی عمدہ چیزیں دنیا میں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر دیں۔ واستمتعتم بها، اور تم نے ان سے خوب مزے لیے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی آیت سے علماء نے، اور علماء تو کیا ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا کہ آدمی کو دنیا میں زیادہ مزے کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت ہی سادہ غذا کھاتے تھے اور سادہ کپڑے پہنتے تھے، اور سادہ ان کی ہر چیز بہت سادہ تھی اور تکلفات کے وہ عادی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو روٹی لائی گئی، تو روٹی جو تھی وہ پھٹی ہوئی تھی اور کھردری تھی۔ پھٹی ہوئی اس لیے تھی کہ اس میں سے چھان کو صاف نہیں کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے جب چھان اس میں شامل ہوگا تو روٹی کھردری بھی ہو جاتی ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے اور ذرا موٹی سی ہوتی ہے، تو وہ روٹی پھٹی ہوئی بھی تھی، چھان اس کے اندر شامل تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ چھان کو ضائع مت کیا کرو، یہ بھی غذا کا حصہ ہے، اور فرماتے تھے کہ تم میری روٹیوں میں ڈال دیا کرو، تم کھاتے ہو نہیں کھاتے میری روٹی میں ڈال دیا کرو۔ آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں، آج کل تو ڈاکٹر یہ کہنے لگے ہیں کہ جناب یہ چھان استعمال کرنا چاہیے، اور چھان کے استعمال کرنے سے شوگر بھی قابو میں رہتی ہے، دل کی بیماری بھی نہیں ہوتی، یہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کی ہوئی تھی کہ میرے لیے جو روٹی بناؤ اس میں سے چھان علیحدہ مت کرو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور غذا کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ روٹی لائی گئی تو وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، موٹی تھی، کھردری تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھانا شروع کیا، تو ایک دو ساتھی اور بھی حضرات تھے، تو کہا جاؤ تم بھی شریک ہو جاؤ، اور روٹی تھی اور تیل تھا زیتون کا، اس سے لگا کے کھانے لگے، بس وہی سالن تھا۔ تو جو ساتھی تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین بس آپ کھائیے، فرمایا تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے کہ حضرت ہم تو گھر میں جا کے اپنی نرم روٹی کھائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں تم سے بہتر کھانا کھا سکتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بکری کا جو بچہ ہے وہ ذبح کرواؤں، اس کا جناب میں بال صاف کرواؤں، اور پھر مسلم بکرا جو ہے وہ میں پکواؤں، بھنواؤں، اور
فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ عیش کی باتوں کا پتہ ہے، اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ایک سا یعنی 3.5 سیر میں کشمش منگواؤں، اور کشمش کو میں پسواؤں، اور پسوا کر اس میں پانی میں لاؤں، اور پھر وہ ایسی ہو جائے جیسے ہرن کا خون۔ جب آپ کشمش کو پیسیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جوس ہو جائے گا اس کا، اور جب جوس ہو جائے گا تو بڑا تیز رنگ کا ہوگا اور بہت ہی شاندار، طاقت بھی اس کی، کیونکہ یہ جو کشمش ہے یہ انگور ہے، اور انگور جو ہے وہ تو بڑی طاقتور چیز ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، شراب بھی اسی کی بنائی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، قیمتی شراب۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو مسلم بکری کا بچہ بھی بنوا سکتا ہوں، اور فرمایا اگر چاہوں تو میں 3.5 کلو 3.5 سیر کشمش منگا کے اس کو پسوا کے اس کا ایسا جوس بنا سکتا ہوں جیسے کہ ہرن کا خون ہوتا ہے، اور فرمایا سب چیزیں میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ساری مزے کی چیزیں ختم کر دی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری مزے کی چیزیں دنیا کی زندگی میں ختم کر دیں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے خوب مزے اڑائے، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ زیادہ لذیذ چیزیں استعمال کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب شام تشریف لے گئے تو وہاں کے سپہ سالار تھے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھانا پیش کیا تو بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا تھا، تو عمر فاروق نے کھانا دیکھا، فرمایا کہ یہ کھانا تم مجھے دے رہے ہو، لیکن وہ مسلمان فقراء جو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کبھی پیٹ کر بھر کر کھانا نہیں کھایا، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہاں جو صاحب لوگ تھے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ان کے لیے تو جنت میں اونچا مقام ہے۔ فرمایا تو پھر مجھے کیوں پیچھا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا جب جنت میں ان کے لیے اونچا مقام ہے تو پھر تم مجھے کیوں پیچھے رکھنا چاہتے ہو؟ میں انہی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کھانا ہٹا لو، فقراء کو دے دو، اور مجھے تو وہی سادہ کھانا، روٹی۔ اکثر عمر فاروق جو تھے بہت کم گوشت کھاتے تھے، اور زیادہ تر جو کھانا تھا ان کا روٹی اور تیل، روٹی اور دودھ، روٹی اور سرکہ، اور اس طرح کبھی کبھار سالن کھا لیا، اور 2 سالن تو اپنے دسترخوان پہ آنے ہی نہیں دیتے تھے، حالانکہ امیر المومنین تھے، اور ایسے امیر المومنین تھے کہ لاکھوں میل پر ان کی حکومت تھی، اور عمر فاروق کا نام سے لوگ کانپتے تھے۔ لوگ تو کیا کانپتے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ عمر فاروق اگر جا رہے ہوتے تھے اور ان کے ساتھی اس زمانے کے صحابہ مسلمان پیچھے آ رہے ہوتے تھے، اگر مڑ کے دیکھتے تھے تو بعض دہشت کی وجہ سے گر جاتے تھے کہ کہیں غلطی نام سے کوئی ہو گئی ہو، کیونکہ عمر فاروق بڑے مضبوط اور باروب باہیبت شخصیت تھی، کیونکہ ان کا عدل و انصاف مشہور تھا، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ کسی کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اتنے دبدبے اور ایسے جاہ و جلال کے باوجود بڑی سادہ زندگی انہوں نے گزاری۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ قیصر یا کسریٰ کے ہاں سے قاصد آیا تو کہا بھئی تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا تلاش کر لو، کہیں باہر ہی ہوں گے۔ تلاش کیا تو ایک پتھر پر اپنا سر رکھے سو رہے تھے، اپنا کپڑا پتھر کے اوپر رکھا سو رہے تھے۔ تو یہ عمر فاروق کی بات تھی، اور یہ جو عمر فاروق نے یہ بات فرمائی کہ میں عمدہ چیزیں اس لیے استعمال نہیں کرتا تاکہ آخرت کی نعمتیں کم نہ ہو جائیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی نہیں کہا، اصل میں ان پہ بھی ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ اور وہ قصہ یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بالا خانے پہ تھے، ازواج مطہرات سے آپ ناراض تھے اس زمانے میں، اور 30 دن تک آپ نے قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ بالا خانے میں تھے، عمر فاروق کو پتہ چلا، جب وہ آئے
تو ان کو فکر ہوئی کہ میری بیٹی حفصہ جو ہیں اس سے بھی حضور ناراض ہوں گے، تو پہلے بیٹی کو جا کے بہت ڈانٹا کہ تو حضور سے کیوں مانگتی ہے چیزیں اور حضور کو کیوں ستاتی ہے، تو انہیں کچھ لینا ہو مجھ سے لے لیا کر، مجھے بتا دیا کر، میں تجھے لا دوں گا، تو حضور کو مت ستا۔ پھر اس کے بعد مسجد پہنچے، مسجد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ میں پہنچے جہاں بالا خانے پہ آرام فرماتے تھے، نیچے رباح غلام تھا، اس سے جا کر کہا کہ اوپر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو کہ عمر آئے ہیں، اوپر آنا چاہتے ہیں۔ رباح گئے، پھر واپس آ گئے اور کہا کہ میں نے تمہارا نام لیا تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ عمر فاروق پھر چلے گئے، ادھر ادھر گھومتے رہے، فرماتے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، پھر میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ اجازت لے لو جا کے، شاید اجازت مل جائے۔ خیر اجازت مل گئی دوسری یا تیسری مرتبہ میں۔ اب جب یہ اوپر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر تھے، اور قمیص اس وقت جسم اطہر پر نہیں تھی، تو جو چٹائی کے نشانات تھے وہ جسم پر آ گئے تھے، سارے جسم پر نشانات تھے۔ اب انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا کہ کہاں لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک چٹائی تھی اور جو تکیہ تھا وہ جناب کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، چمڑے کا تکیہ تھا کھجور کی چھال کا، اور 2-3 کھالیں لٹکی ہوئی تھیں سکھانے کے لیے، اور ایک پیالہ تھا اور چھوٹی موٹی 1-2 چیزیں تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو اتنے ناز کے اندر ہیں، اتنی دنیا کی نعمتوں کے اندر ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین، اور آپ کا یہ حال ہے کہ کمرے میں کوئی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے یا نیم دراز تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اب فی شک انت یبن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، کیا تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے؟ اولئک عجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو کافر وہ ہیں کہ ان کو ساری مزے کی چیزیں دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ کیا تم ابھی تک، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تو کافر ہیں، ان کو دنیا کی ساری لذیذ چیزیں دنیا میں دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ایسا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ، اگر آخرت میں کافروں کے لیے عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو خوب نوازتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اکثر شکایت بھی ہوتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اتنا کیوں نوازا ہوا ہے، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ان کو مار پڑے، آخرت میں بھی مار پڑے اور اللہ تعالیٰ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ تو اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور تمہارے لیے آخرت ہے، یا یہ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ اور علماء نے لکھا کہ کافر جو ہیں وہ بھی بہت نیکیاں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نیکیاں نہیں کرتے، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، ہسپتال قائم کر دیے، اور طرح طرح کے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناانصافی تو کرتے نہیں، لا یظلم ربک احدا ما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو کافر جتنی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں خوب نوازتے ہیں، خوب نوازتے ہیں۔ اور کافر مسلمان جو ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو تھوڑی بہت سزا دیتے رہتے ہیں تاکہ جب یہ کافر آخرت میں جائیں ان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، اور مسلمان جب آخرت میں جائیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ اسی لیے اگر بخار آتا ہے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کانٹا چبھ جاتا ہے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی کوئی چیز گم گئی، تلاش کرتا رہا ادھر ادھر، بعد میں ایک جیب میں تلاش کر رہا تھا دوسری جیب میں سے ملی، ایک الماری میں تلاش کر رہا تھا مگر ملی دوسری جگہ سے، اس عرصے میں جو تکلیف ہوئی ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
تو مومن کو اللہ تعالیٰ جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ آخرت اس کے لیے آسان ہو جائے اور وہاں کی نعمتیں اس پر برسیں، اور کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں تاکہ دنیا میں وہ خوب مزے اڑا لیں، آرام سے رہیں، ان کی نیکیوں کا سارا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے، اور جب آخرت میں پہنچیں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہماری نیکیوں کا کوئی بدلہ ہمیں نہیں ملا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی ساری مزے کی چیزیں ختم کر دی، جتنے مزے تم اڑا سکتے تھے اڑا دیے، اور ہم تمہاری مدد کرتے رہے، خوب ہم نے تمہیں مزے کی چیزیں دی، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم نے ان مزے کی چیزوں سے خوب مزے اڑائے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ البتہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی، اور ہمارے اکابر علماء نے بھی یہ بات فرمائی کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ابھی آیا نا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کی عمدہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی نعمتوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، اسی لیے کسی بھی روایت میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھئی فلاں چیز جو ہے نا وہ فلاں جگہ کی لے کر آؤ، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ جناب فلاں چیز فلاں جگہ کی بہت اچھی ہے وہاں سے لے کر آؤ۔ پانی تو آتا ہے کہ آپ کے لیے پانی لایا جاتا تھا دور سے، اور میٹھا پانی آپ کو یہ پسند تھا کہ پانی میٹھا بھی ہو اور ٹھنڈا بھی ہو، لیکن کھانے کی چیزوں کے بارے میں جو آپ کے سامنے چیز آ جاتی تھی آپ شوق سے تناول فرما لیتے، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ امی پھر آپ لوگ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ جب 2 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ فرمایا کہ پانی پر اور کھجوروں پر، بس کھجوریں ہوتی تھی وہ ہم کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، نہ روٹی نہ سالن نہ گوشت نہ کچھ اور۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام تو نہیں فرماتے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ملیں، البتہ اگر اعلیٰ چیز سامنے آ جاتی تھی تو آپ اس کو واپس بھی نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سے بھنا ہوا گوشت کھانا بھی ثابت ہے، آپ کو میٹھی چیز بھی پسند تھی، کوئی میٹھی چیز آ جاتی تھی آپ شوق سے اسے تناول فرماتے تھے، شہد آ جاتا تھا آپ اسے شوق سے تناول فرماتے تھے، لوکی سامنے آ گئی شوق سے آپ اسے تناول فرما لیتے تھے، سرید یعنی سالن کے اندر روٹی ڈال کر اور گوشت ہوتا تھا وہ آپ شوق سے استعمال فرماتے تھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ صحیح سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی لذیذ چیزوں، اعلیٰ لباس، اعلیٰ سواریوں اور اعلیٰ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے نہ جائے۔ ہاں اگر کوئی نعمت خود بخود اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اپنے فضل و کرم سے، بس اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر لے کہ میرے پروردگار نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو عمدہ گوشت سامنے ملا آپ نے شوق سے کھا لیا،
اور نہیں آیا گوشت 2 مہینے تک آپ کھجوروں پر گزارا کرتے رہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شہد آ گیا، وہ آپ نے استعمال کر لیا، سرکہ آیا، سرکے سے روٹی لگا کے آپ نے کھا لی، اور بھی نعمتیں، جو نعمت سامنے آ جاتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کا لباس ثابت ہے، آپ سے سوائے ریشمی لباس کے جو خالص ریشم ہے وہ تو حرام تھا، آپ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو اجازت دے دی آپ نے، لیکن مردوں کے لیے آپ نے حرام قرار دیا، خود بھی آپ ریشمی لباس استعمال نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عمدہ جوڑا آپ کو عطا آپ کو پیش کیا جاتا تھا کہ آپ اسے عید کے موقع پر پہن لیا کیجئے، تو آپ پہن لیتے تھے اس کو۔ عید کے موقع پر آپ نے ایک قیمتی لباس بھی استعمال فرمایا، لیکن اگر وہ قیمتی لباس نہیں ہے یا عید کا موقع نہیں ہے تو جو لباس سامنے آیا، پیبند لگا ہوا ہے تو بھی، نیا ہے تو بھی، اچھا ہے تو بھی، ذرا کم درجے کا ہے تو بھی، تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح آپ نے اس زمانے کی ہر سواری استعمال کی ہے، اس زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا وہ بھی آپ نے استعمال کیا، خچر بھی آپ نے استعمال کیا، اونٹ اور اونٹنی بھی آپ نے استعمال فرمائی، حتیٰ کہ گدھے پر بھی آپ سے سواری کرنا ثابت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بس میں تو اعلیٰ سواری پر سوار ہوں گا ادنیٰ درجے کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کوئی آدمی کہے کہ میں تو ہمیشہ ادنیٰ ہی سواری اختیار کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی کو لذیذ اور عمدہ چیزوں کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی چیز نعمت عمدہ سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کر آدمی اس کو استعمال کر لے، لیکن اس کو تلاش کرنے، اس کے پیچھے پڑنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اہتمام کی کوشش نہ کرے۔ یہ سب سے اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ گوشت بھی کھاتے تھے، تازہ گوشت بھی آپ استعمال فرماتے تھے، لیکن وہ بھی اس طرح کے سامنے آ گیا، شوق سے آپ نے استعمال، وہ بھی بشرطے کہ 1 سالن ہو، 2 آپ کبھی استعمال نہیں کرتے، حالانکہ علماء نے 2 سالن کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی چیزیں بیک وقت کھانا ثابت ہے کہ آپ کھجور بھی تھی اور کھیرا بھی تھا، ککڑی، آپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ استعمال فرما رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ نکسر حر ھذا ببرد ھذا، کہ یہ گرم چیز ہے، ٹھنڈی چیز ہے، ہم دونوں ملا کر اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ساری گرم چیزیں نہ ہوں، ساری ٹھنڈی چیزیں نہ ہوں، اور گرم اور ٹھنڈی مل، تو 2 چیزیں یا 2 سالن یا 2 پھل یا 2 سبزیاں اگر آدمی ایک وقت میں استعمال کر لے تو شرعاً جائز ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ احتیاط فرماتے تھے کہ زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، جو سامنے سادہ غذا ملے اسے آدمی کھا لے، اور یہ آیت پڑھا کرتے تھے جو آج اس میں ہے کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اور یہاں بھی گیپ ہے، اور ان سے کہا جائے گا، یہ جملہ ہے نہیں لیکن یہ گیپ میں خود بخود آپ لگا سکتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں ساری مزے کی چیزیں استعمال کر لیں، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے خوب مزے اڑائے، فالیوم تجزون عذاب الہون، تو آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو آج یہ سورۃ الاحقاف کی آیت 17، 18، 19 اور 20 یہ 4 آیتیں ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اور وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تمہارے اوپر، کیا تم دونوں مجھے دھمکی دیتے ہو اس بات کی کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
حالانکہ مجھ سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی ہیں، اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کم بخت ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کی کہانیاں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب کی بات پکی ہو گئی ہے، ان نسلوں کے اندر جو جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے گزر چکی ہیں، اور بے شک یہ سب لوگ خسارے والے ہیں۔ اور ہر آدمی کو کے لیے درجات ہوں گے ان کے اپنے اعمال کے مطابق، اور تاکہ اللہ لوگوں کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے اپنے مزے کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر لیں اور تم نے ان سے خوب مزے اڑائے، آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ ہمارے صدر صاحب بیمار ہیں اور 2 ڈرائیور جو ہیں وہ بیمار ہیں، ایک کی حالت نازک ہے۔ یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، ان سب کو یا اللہ، اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور فرما، باطنی بیماریاں بھی ہماری دور فرما، ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی نعمتوں میں انہماک سے اور دنیا کی نعمتوں میں حرص سے ہماری حفاظت فرما، اور جو نعمتیں آپ عطا فرمائیں اس پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علم دین کا وافر حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما، اولاد صالح نرین عطا فرما، اپنے فضل سے اولاد صالح نرین عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، قبر میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت اور راحت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔